میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک اجنبی بندہ آیا. وہ آیا تو اس نے آ کے جو سرکار کو دیکھا ہو گیا عاشق. کون سی اس نے کوئی نیا کام کیا تھا؟ جو بھی دیکھتا وہ میرے آقا کا ہو جاتا تھا. وہ بھی ہو گیا تھا کسی دور ملک کا. اب جب وہ سرکار کا دیوانہ ہوا ہلکا ہلکا ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں قریب ہو گیا, بیٹھ گیا. اب ادھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلاموں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا کرو. ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کس لیے آئے ہیں, آپ کی کیا حاجت ہے, آپ کی کیا حاجت ہے؟ عرض کی حضور آپ کا ہونے آیا ہوں. کاش کہ ہم بھی کبھی سرکار کی محفل میں سرکار کے ہونے کے لیے آ جائیں. کبھی ایسا بھی ہونا کہ میں سرکار کی محفل میں آؤں اور میں نیت کر کے آؤں گا آج میں سرکار کا ہونے جا رہا ہوں. وہ سرکار کا ہونے آیا, سرکار نے اسے کلمہ پڑھایا, اپنا غلام بنایا, اس نے اجازت لی حضور میں دور کا ہوں. آپ کو دیکھا آپ کا ہو گیا. میرے آقا نے اسے اجازت دے دی, وہ چلا گیا. تقریباً قریب کوئی 4-5 سال گزر گئے. اسے سرکار کا عشق نے تنگ کیا, اس کا دل مچلا کہ میں ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں تو صحیح. ایک ہی ملاقات کی ہے, اب دوبارہ ان سے رابطہ تو کروں, جیسا کوئی اور دکھتا ہی نہیں. ہر وقت سرکار کے گن گاتا رہتا, سرکار کو یاد کرتا, درود و سلام پڑھتا, اسی یاد میں دن گزر جاتا. سوتا تو سرکار کو خوابوں میں دیکھتا, رات بیت جاتی. یہ اس کی زندگی. ایک دن اس کو جب یہ خیال آیا آقا کی بارگاہ میں جانا چاہیے, تو سنو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اب وہ وہاں سے چلا, غریب آدمی تھا, پیدل ہی چلا. محبوب کو ملنا ہے پیدل ہی چلتے ہیں, سواری ملے نہ ملے محبوب کے پاس تو جانا ہے. آج ہمارے پاس اسپیشل گاڑی کھڑی ہو جائے تو ہم نہیں جاتے, فری گاڑی ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کتنا فرق پڑ گیا ہم اس دور کے مسلمانوں میں اور اس دور کے مسلمانوں میں. اب کیا ہوا, وہ جب پیدل چلا, پیدل چلتے چلتے چونکہ 3-4 ملکوں وہ دور کا رہنے والا تھا, اس نے 3-4 سرحدیں کراس کرنی تھی. اب وہ چلتا چلتا ریگستان صحرا میں ہوتا ہوا گرمی کہے کہ بس آج ہی آج میں ہوں, جیسے کل تو آنا ہی نہیں. راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا. اب وہ پیاس کے مارے نڈال پھر بھی چلتا رہا, دل کو سہارا دیتا رہا. 2 ملک تو کراس کر لیے ہیں, ایک ہی تو رہ گیا ہے. چلتا رہا لیکن پیاس نے شدت کر دی, گرمی بھی تیز ہو گئی. اب وہ راستے میں آ کر نڈال ہو گیا زیادہ. اب وہ پانی بھی تلاش کرتا رہا, سفر بھی کرتا رہا. زبان اس کی پانی کی وجہ سے باہر آنے لگی. اسے دور سے ایک کنویں کی نشانی سی نظر آئی. اب اس نے اس کنویں کی طرف سفر کرنا شروع کیا کہ میں پانی تو پی لوں, پھر آقا کی بارگاہ میں تھوڑا آسانی سے چلا جاؤں گا. لیکن کنویں کے قریب آنے تک وہ کئی مرتبہ گھرا, کئی مرتبہ اٹھا. جب کنویں کے قریب آیا وہاں کا ماحول بھی پہلے عرض کروں کہ وہاں کیا تھا. ادھر ایک یہودی تھا, اس نے 3 دن کے لیے ملک شام میں جانا تھا. اس نے اپنے غلام ہنزل کو کہا جو کہ عرب کا تیر انداز تھا, سب سے ماہر جنگی ہاتھیوں والا وہ تیر چلاتا تھا, اور اتنی بڑی کمان جو عام بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا, وہ لے کر اس نے کہا ہنزل میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں ملک شام. وہ جو میرا میٹھے پانی والا کنواں ہے تو اس کے اوپر بیٹھے گا, وہاں سے کسی کو پانی نہیں پینے دے گا. اس نے کہا سردار اگر کوئی میری اجازت کے بغیر پیے گا تو اس نے کہا اسے مار دینا. اب اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ دونوں بڑی بری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ جو آئی سلسلہ وار غلام در غلام چلا آ رہا تھا, 3 دن کے لیے اسے مہلت مل گئی, اسے اقتدار مل گیا. سمجھ آ رہی ہے نا, جیسے ہمارے یہاں 5 سال کے لیے مہلت مل جاتی ہے, اقتدار مل جاتا ہے, پھر واپس اپنے گھروں میں بیچارے آ جاتے ہیں. دیکھیں ہیں نا اپنے علاقے میں آ گئے ہیں. اسی طرح اسے 3 دن کی صرف مہلت مل گئی. اس نے وہاں جا کر کنویں کے پاس ایک درخت تھا, درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. وہاں تیر بھی اور کمان بھی سیدھے سیدھے کر لیے, اور کہنے لگا آج کوئی آئے نا تو 3 دن کے لیے میں بھی آقا ہوں, میں بھی ظلم و ستم کی حد کروں گا جس طرح میرے اوپر ہوتی ہے. جو جیسی پرورش پاتا ہے ویسا ہی کرتا,
میاں نواز شریف کی اللہ جانے کیسی پرورش تھی جو اس نے ختم نبوت تک غداری کر دی. ہندل نے جو اپنے یہودی آقا سے سیکھا تھا وہی اس نے آگے پیش کرنا تھا. میاں صاحب رحمہ مولا نے فرمایا جو کچھ ہوئے دکان دے اندر اوہ دے وے وکھالا کتھوں لے آوے لال محمد کوڑے ویچن والا. اب وہ ادھر تیر اور کمان لے کر بیٹھ گیا اور اس کے پوچھے کے بغیر جو بھی پانی پیے گا وہ اس کو مار ہی دے گا. ادھر سے یہ مسلمان صحابی آ جاتے ہیں, یہ پانی کے قریب رینگتے رینگتے پیٹ کے بل رینگتے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں. فوراً یوں کر کے چلو بھر کے پانی یوں کرتے ہیں, ادھر وہ اپنا تیر اور کمان سیدھا کر لیتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ لبوں کے پاس لائے گا تو میں اس کے یہاں گلے میں تیر ماروں گا. نشانہ اس کا کمال تھا. لیکن صحابی رسول جو ہی پانی یہاں لاتے ہیں اللہ جانے کیا خیال آتا ہے تو پانی جو نیچے گرا دیتے ہیں, خود بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہنزل پریشان, یہ کیا ہوا, میرا شکار ضائع گیا. تھوڑی دیر بعد اس مسلمان صحابی رسول کو پھر ہوش آیا, اس نے جلدی سے پانی لیا, یوں ایسے کیا, پھر کچھ سوچا, پانی نیچے کر دیا. اس نے پھر تیرے تیر اور کمان کو ڈھیلا کر دیا. یہ کیا کر رہے, پانی کیوں نہیں پی رہا, میرا شکار یہ کیوں اس طرح کر رہا. جب اسے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے پھر یوں پانی کا چلو یوں بھرتا ہے, یوں قریب کر کے پھر یوں نیچے کرتا ہے. اب اسے لمبی بے ہوشی ہو جاتی ہے اور ہنزل اب اس کا انتظار نہیں کر سکا کہ کب ہوش میں ہے, لمبا بے ہوش ہو جاتا ہے. تیر اور کمان کو ساتھ لے کر وہاں درخت سے نیچے اترا, آ کر اس نے اسے ہوش میں لایا, اسے پانی کے چھینٹے مارے, اسے پانی پلایا. جب وہ خوب پانی پی کر ہوش میں آیا تھوڑی دیر بعد حواس باختہ تھا. جب اس کے حواس ٹھیک ہوئے تو اسے کہتا ہے کہ بتا تو کون ہے. اس نے کہا میں 3 ملکوں دور سے آیا ہوں, پردیسی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پتہ چل گیا تو یہاں کا نہیں ہے, کدھر جا رہا ہے. اس نے کہا میں غلام ہوں, اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. کہنے لگا میں بھی تو غلام ہوں, تو بھی غلام ہے, چلو ٹھیک ہے غلام بھائی بن گئے. یہ بتا تو نے پانی کیوں نہیں پیا. اس نے کہا نا میں غلام ہوں اس لیے نہیں پیا. اس نے کہا معاملہ کیا ہے, غلام ہے تو پانی پینے کا اس میں کیا تعلق ہے اور نہ پینے کا. اس نے کہا پگلے جس کی غلامی اختیار کی ہے اب دل بھی اسی کا ہے, اب جان بھی اسی کی ہے. کہتا ہے سمجھ نہیں آئی, مجھے بتا یہ ماجرا کیا ہے. اس نے کہا سن, میں جس آقا کا غلام ہوں اس آقا جیسا رب نے کوئی پیدا نہیں کیا. وہ جب بولتا ہے تو جیسے پھول کھلتے ہیں, جب وہ چلتا ہے تو بہاریں لہلہاتی ہیں, وہ جب اپنے لب کھولتا ہے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں, جس طرف نگاہ اٹھاتا ہے لوگوں کے مقدر بدل دیتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے. کہنے لگا تو پھر تو نے پانی کیوں نہیں پیا. کہتا میں آقا کی بارگاہ میں جب آخری مرتبہ حاضر ہوا تھا اور پہلی مرتبہ تو وہاں آقا نے مجھے سب کو تعلیم ارشاد فرمائی تھی, سب کو سبق دیا تھا کہ میرے غلاموں کسی کی بھی چیز ضرور ہے, اس سے کسی بھی کی بھی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی. کہنے لگا سن ہنزل, جب میری زندگی اور موت کے درمیان میں کشمکش میں تھا, پیاس نے مجھے نڈال کر دیا تھا, اس وقت مجھے پانی ملا, لیکن فوراً مجھے آقا کی بات یاد آ گئی. میں آقا کی تعلیم کو نہیں بھولا اور دل نے خیال کیا کہ اے غلام رسول تیرا مر جانا بہتر ہے, لیکن نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. میں نے پانی نیچے گرا دیا کہ مر تو جاؤں گا لیکن نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں کروں گا. میں نے 3 مرتبہ پانی تو لیا لیکن نبی کی تعلیم کو بھولا نہیں. ہنزل کی آنکھ سے آنسو نکلا, تڑپ اٹھا. اس نے کہا ہنزل تمہیں کیا ہوا. اس نے کہا میں بھی غلام ہوں, یہاں میں آقا نہیں, میرا آقا 3 دن ملک شام میں گیا ہوا ہے, میں تو بس یہاں اقتدار کی حوث میں تھا, روز لیے رہا ہوں, تیرا نبی تجھے زندگی بھی دینے والا ہے. کہنے لگا کیسے. اس نے کہا یہ دیکھ تیر اور یہ کمان, میں ہنزل ہوں, عرب کا نامی گرامی تیر انداز, میں تجھے قتل کر دینا تھا. اگر تو لب کے پاس پانی لاتا تو میں تیری شہرت کاٹ دیتا, لیکن تیرے نبی کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ میرا غلام 3 سال بعد آئے گا, یہاں کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے اجنبی پانی کو اٹھائے گا, کہیں پی نہ
منزل نہ بیٹھا. اس نے کہا تیرا نبی تو زندگیاں بھی دیتا ہے. اس نے کہا تو اپنے آقا کا بتا. وہ کہنے لگا میرے آقا کا تعارف یہ ہے کہ میرا آقا مجھے صبح اور شام ایک ایک روٹی دیتا ہے. پاؤں کے آخری کونے پر اپنی انگلیوں کی طرف روٹی رکھ کے یوں پاؤں سے روٹی کو ہوا میں اچھالتا ہے. اگر میں اڑتی ہوئی روٹی کو پکڑ لوں تو مجھے 10 کوڑے مارتا ہے، اور اگر روٹی نیچے گر جائے تو مجھے 20 کوڑے مارتا ہے. میرا تو آقا اتنا ظالم ہے. اس نے بھی اپنے آقا کا تعارف کروایا. اس نے کہا پھر سن میرا آقا کیسا ہے. اس نے کہا کیسا؟ تو اعلیٰ حضرت کی زبانی مجھے یہ تعارف کروانا پڑ گیا. اس نے کہا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا والا نبی، سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، مجدہ آتا ہے خوشخبری. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا